چاندی ملانے پر 42.5 تولے چاندی کی مقدار پوری ہو رہی، یا کچھ کرنسی ہے بینک میں، یا LIC پالیسیاں ہے، یا کچھ بینک بیلنس محفوظ ہے، کچھ فکس ڈپازٹ محفوظ ہے، وہ سب ملا کے 42.5 تولے کی مقدار ہو رہی ہے، تو اس پہ سال گزرنے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہ دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ تو عزیزان گرامی، زکوٰۃ صاحب نصاب پر اللہ نے سال میں ایک مرتبہ فرض فرما دی ہے۔ کتنی؟ 25% نہیں، 50% نہیں، 10% نہیں، 5% نہیں، 2.5% اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی۔ 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ یہ جب نکال لیں گے مال کا میل، تو یہ باقی کے جو 97 روپے 50 پیسے ہیں، یہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، آتش بازی سے، جلنے سے، خاکسار ہونے سے، نقصان ہونے سے اللہ حفاظت عقل فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے تراویح مت چھوڑیے۔ ماہ رمضان کی تراویح اسپیشل عبادت ہے، ماہ رمضان کی، اس کے علاوہ تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ تراویح مت چھوڑیے۔ تجارت میں بول رہا ہوں نا آپ کو، آخری سانس تک ہے، اور ہماری گھڑا بھرتا ہی نہیں ہماری حص کا۔ آقا فرما دیے 2 سونے کے والیاں دے دی جائے انسان کو، 30 سونے کی وادی کی فکر میں وہ نکل جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارے حال سے اللہ اس کے رسول واقف ہے۔ ہم کو یہ دنیا بس نہیں ہوتی، جتنی چاہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے چلتا، لیکن رمضان کو 1 مہینہ کم سے کم اپنے جو ضروریاتی چیزیں اسی کو استعمال کرو، غیر ضروری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دو۔ وہ رمضان کے بعد دیکھا جائے گا، رمضان کے بعد تجارت، رمضان کے بعد نیا دھندا، رمضان کے بعد بات ہوگی، رمضان کے بعد گفت و شنید ہوگی، رمضان کے بعد لینا دینا ہوگا، رمضان کے بعد نئے کاروبار خریدی فروخت ہوگی۔ اب رمضان کو ہم کو چھوڑ دو، یہ ماہ رمضان کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے سچ بولے تو کاروبار نہیں ہوتا، مینٹیننس نہیں کر سکتے، لہذا جھوٹ بولو اور کاروبار کو آگے بڑھاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اس جھوٹوں پہ اللہ پاک کیا فرمائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جیسے شیطان پہ لعنت ہے، ایسے جھوٹوں پر لعنت ہے۔ آپ سے آپ کے خادم کی گزارش ہے، غوث الاعظم کے واقعات سماعت کرنے کا، سننے کا مقصد یہی ہے، سچ بولے، اولاد کو سچ کی تلقین کرے، سچ بولے، اولاد کو سچ کی تعلیم دے، سچ بولے اور اولاد سے وعدہ لے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، سچوں پہ اللہ کی رحمت ہے۔ انسان جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے پاس کذاب لکھا جاتا ہے، اور انسان سچ بولتے بولتے اللہ کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو میرے کو طے کرنا ہے، اللہ کے پاس کذاب لکھے جائیں گے یا صدیق لکھے جائیں گے۔ المختصر یہ کہ عزیزان گرامی، کے پاس ملتا ہے، یہ ادب تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے بچے کی سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس گود کا انتخاب آج کے دور میں ہو رہا ہے، کون سے گود کا انتخاب ہو رہا ہے؟ آپ میں سے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اولاد، جوان اولاد عطا فرمائی، اولاد کے نکاح کے لیے بہو کا انتخاب کرے ہوگے۔ کیسی بہو کا انتخاب کرے؟ ماڈرن بہو کا انتخاب کرے یا دیندار بہو کا انتخاب کرے جو دین اور اسلام سے واقفیت بہو کا انتخاب کرے؟ عزیزو، آج کے دور میں تو اکثریت ماڈرن بہو کا انتخاب کرتی ہے، ماڈرن خواتین کو دیکھتی ہے، ان کو اپنے بچے کے بیاہ میں لاتی ہے۔ تو عزیزو بتاؤ، جب ماڈرن ماں گھر آئے گی اس کو اللہ نے اولاد عطا فرمائے گا، کیا خاک کو تربیت کرے گی گود کے اندر بچے کی؟ تو عزیزان گرامی، آپ سے آپ کے خادم کی گزارش یہی ہے، اپنے بچیوں کو بھی دیندار بناؤ اور اپنے بہووں کو بھی دیندار لے کے آؤ تاکہ گھر میں دین حاصل پہنچے گی۔ آپ سے بھی ادباً میں گزارش کرتا ہوں، جو چیز یہاں کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قرآن کی آیت یا کوئی ایک شرعی مسئلہ سماعت فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے دوست احباب کو سناؤ، جہاں لوگ آپ کی سن سکتے ہیں وہاں سنانے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک شرعی مسئلہ کسی کو سکھانا، ایک اپنی اچھی خیر کی بات اپنی زبان سے نکالنا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے کے جیسا ہے۔ ہم خیر امت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نادانستہ طور پہ یعنی غلطی سے نماز چھوڑ دیا اور اس کو اپنی حیات میں نہیں پڑھا تو 2,88,000,000 میں سمجھتا ہوں ممکن ہے اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔
تو عزیزان گرامی، کردار کو اپنانے والا ہے وہ حسینی ہے، حسینی تھا، حسینی رہے گا، اور قیامت کے دن امام حسین کے جھنڈے تلے اٹھے گا۔ آقا فرما دیے جس نے حسین سے محبت کیا قیامت میں ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے رہے گا، لوگوں کی حشر کی تیاری رہے گی، لیکن محب اہل بیت کے ساتھ قیامت کے دن دسترخوان چنتے رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ میسج آپ کے ذریعے میں آپ کے گھروں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ ہیں اپنے آپ کو حسینی کہتے لیکن فجر کو نہیں اٹھتے۔ ارے فجر کو نہیں اٹھنے والا حسینی کیسا ہوتا؟ فجر قضا کرتا تھا یزید، تم بھی قضا کر رہے تو بتاؤ تم کس کے پیروکار ہوئے؟ عشاء کی نماز چھوڑتا تھا یزید، تم کس کے پیروکار ہوئے؟ بے حیائیوں کو دیکھتا تھا یزید، تم موبائل میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اندر بے حیائی نہیں ہے؟ یزید بھی بے حیا تھا، تم بھی بے حیا ہو۔ حسین حیا والے تھے، حسین حیا کے پیکر تھے، حسین حیا